Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ سب جانتے ہیں شب برات ہے، تو جہاں آپ نے دیگر نفلی نمازیں ادا کرنی ہے، اس شب کو عبادت میں گزارنا ہے، قیام میں گزارنا ہے، رکوع سجود میں گزارنا ہے، وہاں آپ نماز تسبیح ضرور ادا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دیکھیں، آپ نے تو ویسے بھی شب گزاری کرنی ہے اور قیام رکوع سجود میں اس رات کو گزارنا ہے، دیگر نفلی نمازیں پڑھنی ہیں، تو یہ 4 رکعت جو نماز تسبیح ہے یہ بھی ضرور ادا کریں۔ میں اس کا آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے دکھاؤں گا کہ نماز تسبیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کتنی بار پڑھی جاتی ہے، کہاں کہاں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں، اور پھر 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات بیٹھیں گے تو وہ کہاں تک پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت کہاں سے شروع کرنی ہے، یہ مکمل تفصیل آج آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھیں، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ نماز ہے، اگر بندہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو 10 قسم کے گناہ بندے کے معاف ہوتے ہیں۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھپ کر کیے گئے گناہ، اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، اور بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، اس قسم کے جو 10 قسم کے گناہ ہیں وہ اس نماز کی برکت سے معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوشش کرو کہ ہر دن اس نماز کو ادا کرو، اگر وہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور نماز تسبیح کو ادا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور سیاہ ستہ میں اس کی فضیلت کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کل انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہوں، وہ نماز تسبیح ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہوں، وہ نماز تسبیح ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے وہ صدقے سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ طبرانی میں روایت موجود ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ جو ہے آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ایک اور روایت ہے کہ دنیا کے کل ایام سے بھی زیادہ اگر کسی کے گناہ ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کوشش کریں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس نماز پہ، لیکن یہ نماز ادا کریں، اس کی بے شمار برکات حاصل ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، اور اس رات کی برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ تو سب سے پہلے نیت، اس کے بعد میں آپ کو مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیت یاد رکھیں، دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں گے، دل میں ارادہ ہوا کہ میں نماز تسبیح ادا کرنے لگا ہوں تو یہی کافی ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 4 رکعت نماز تسبیح ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے۔ پھر اس نماز کو کس طرح پڑھنا ہے میں آپ کو مکمل تفصیل سمجھانے لگا ہوں۔ نیت آپ نے سماعت فرما لی، نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے یہ نماز اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے اسے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم اگر شور وغیرہ نہ ہو تو آپ کے اپنے کانوں تک اس کی آواز جو ہے وہ سنائی دے۔ ٹھیک ہے جی، ثنا پڑھ لی، ثنا سے پہلے کچھ نہیں پڑھنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، ثنا ڈائریکٹ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ثنا پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ نہیں پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد ہم 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے۔ جب یہ 15 مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے بسم اللہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یاد رکھیں میں نے سورہ عصر پڑھی ہے، ضروری نہیں کہ یہی صورت پڑھنی ہے، آپ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ، یہ والی صورت آپ کو یاد ہے تو یہ والی پڑھ لیں۔ سورہ کوثر یاد ہے انا اعطیناک الکوثر تو وہ والی پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ضروری نہیں کہ یہی صورت جو میں نے پڑھی یہی پڑھنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ترتیب کا زیادہ وہ ضروری خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں اس صورت سے آگے والی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں ایک اور مسئلہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو آتی ہی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے تو پھر آپ چاروں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے سورہ عصر پڑھی، اب اس کے بعد جب سورہ عصر پڑھ لی تو پھر آپ نے 10 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ 10 مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب رکوع میں جائیں گے تو سب سے پہلے رکوع والی تسبیح 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ جب رکوع والی تسبیح پڑھ لی تو اس کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اللہم ربنا ولک الحمد کیوں کہا؟ یاد رکھیں ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے لیے جو بھی آسان ہو وہ کہہ لیں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ کہہ لیا تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، اللہ اکبر۔ اب جب سجدے میں آ گئے تو سب سے پہلے سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب جب سجدے والی تسبیح پڑھ لی تو اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جب 10 مرتبہ پڑھ لی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بیٹھ گئے پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب 10 مرتبہ پڑھ لی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ اب پھر سجدے والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ 10 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک رکعت ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوئے تو پھر ہم 15 مرتبہ وہی تسبیح پھر پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ 15 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز سے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، اللہ اکبر۔ پہلے رکوع والی تسبیح، سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کر یہ 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. پہلے سجدے وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر. پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، اللہ اکبر. پہلے سجدے وہی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھیں گے، اللہ اکبر. اب اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے، اس میں ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. یاد رکھیں اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے، ابھی آپ کو میں اس حوالے سے بالکل آسان کر کے سمجھاتا ہوں. جب اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھے تو اب ہم نے تسبیح نہیں پڑھنی، اب ہم اتحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں پر جو غلطی لوگ کرتے ہیں وہ عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں نماز تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے جب 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھنا ہے تو عبدہ ورسولہ تک نہیں پڑھنا، صرف آگے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی مکمل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، وہ مکمل پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آگے دعا معصورہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں تک پڑھ کے اب اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی ایک غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب یوم یقوم الحساب تک پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ کر ہم کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے، اللہ اکبر. اب ہم جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ ثنا پڑھنی ہے. یاد رکھیں یہاں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تسبیح نہیں پڑھنی، تیسری رکعت میں پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے ثنا پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی، اسی طرح تیسری رکعت میں بھی ہم ثنا سے شروع کریں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد ہم 15 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ والضالین آمین تک، پھر آگے سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے جی، سورت ملا لی تو سورت ملانے کے بعد پھر وہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. رکوع میں پہلے رکوعی تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوعی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھیں گے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے، اور کھڑے کھڑے اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں پہلے سجدے والی تسبیح، پھر سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کر جائیں گے، پہلے سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. چوتھی رکعت ہم نے پھر تسبیح سے شروع کرنی ہے، یعنی پہلے ہم 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، 15 مرتبہ تسبیح پڑھ لی، پھر اس کے بعد بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، اور آگے سورت ملائیں گے. سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع میں تسبیح 10 مرتبہ، پھر یعنی پہلے رکوع والی پڑھی، پھر رکوع میں ہی 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر سجدے میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے والی تسبیح، سجدے والی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح،
پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تو 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر دوسرے سجدے میں گئے، سجدے والی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات جس طرح 2 رکعتوں کے بعد مکمل پڑی تھی یوم یقوم الحساب تک، تشہد، درود شریف اور دعا معصورہ، اسی طرح جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اتحیات میں بیٹھیں گے اور مکمل پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ پہلی یعنی رکعت کے شروع میں آپ نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور باقی جہاں جہاں بھی پڑھنی ہے 10 مرتبہ پڑھی جانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بنتی ہے تقریباً 75 مرتبہ، 75 مرتبہ بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری چیز یہ کہ 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات مکمل پڑھیں گے، اور تیسری چیز آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ تیسری رکعت ہم نے ثنا سے شروع کرنی ہے، ثنا پڑھنے کے بعد اس کے بعد 15 مرتبہ وہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے آج انتہائی آسان کر کے میں نے آپ کو نماز تسبیح کا مکمل طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت رات کی برکات نصیب فرمائے اور نماز تسبیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔